جی اس وقت پنجاب میں چھٹے آئی جی نے اپنی چارج سنبھال لی ہے۔ 5 آئی جی 2 سال کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر پنجاب کے دائرے سے ہٹ کے ہم پولیس کے اندر کے تبادلے دیکھیں تو ہمیں صورتحال اور نظر آئے گی۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ صرف پنجاب میں آئی جیز کی تبدیلی کا یا بیوروکریسی کی تبدیلی کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ آئی جی اسلام آباد جان محمد کا حوالہ ذکر کے طور پہ کریں، حوالے کے طور پہ کریں کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو صرف آئی جیز تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ کے پی کے اندر جب ناصر درانی صاحب تھے اور عمران خان صاحب پورے ملک کے دورے کیا کرتے تھے، جب وہ کے پی کے اندر صرف ان کی حکومت تھی، باقی وہ اپوزیشن میں تھے، تو وہ آئی جی کے پی کے کا مثال دیا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی بھی فون نہیں کیا، کبھی بھی سیاسی طور پہ مداخلت نہیں کی۔ کے پی کے اندر کیا صورتحال نظر آئی ہے۔ آج جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں آئی جیز تبدیل ہوتے ہیں یا اسلام آباد کے اندر جو آئی جی تبدیل ہوئے، تو بنیادی طور پہ جان محمد صاحب سے اگر آپ شروعات کریں کہ اسلام آباد کے اندر جان محمد کا واقعہ کیا ہوا، وہ کس طرح تبدیل ہوئے۔ اعظم سواتی صاحب کے گھر میں بھینسیں گائے چلی گئی اور اعظم سواتی صاحب جو کہ وفاقی وزیر تھے، ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کے گھر میں کس طرح بھینسیں اور گائے جو ہیں وہ ان کے گھر میں آ گئیں۔ پولیس کو فون کیا اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، جو یہاں کے غریب کسان اور ارد گرد رہنے والے لوگ تھے جن کی گائے بھینسیں ان کے گھر چلی گئی، تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی، انتقامی کارروائی کہہ لیں۔ ایک حوالے سے مدینہ کی ریاست کی باتیں کی جاتی ہیں اور دوسرے طرف اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے کمپلین کی کہ آئی جی اسلام آباد جان محمد صاحب فون نہیں اٹھاتے، اور باقی جو وفاقی وزراء تھے وہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح آج پنجاب میں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جی آئی جی اگر عثمان بزدار صاحب کی بات نہیں مانیں گے تو معاملہ کیسے ہوگا۔ یہ ایک اور کنٹروورشل ایشو ہے، کیونکہ پھر سی سی پی او جو ہے وہ آئی جی کی بات نہیں مانے گا تو معاملہ کیسے چلے گا۔ لیکن فی الحال ہم اسلام آباد کے آئی جی کے تبادلے کی جو صورتحال تھی یا ان کے یہاں آئی جی کی حیثیت میں کام کرنے سے انکار کی جو صورتحال تھی، وہ اعظم سواتی صاحب کے ایشو سے بنی کہ اعظم سواتی صاحب کا فون کیوں نہیں اٹینڈ کیا گیا۔ باقی وفاقی وزراء نے بھی کہا کہ اگر آئی جی وفاقی وزراء کی فون اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا۔ یہ وہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم نے کبھی بھی آئی جی کے پی کے کو فون نہیں کیا، کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی، لیکن بات یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جان محمد صاحب کے ایشو پہ آئی کہ فون اٹینڈ کیوں نہیں کیا گیا، اور پھر آئی جی تبدیل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے ایشو لے لیا، اور سپریم کورٹ کے اندر جب یہ ایشو آیا اور سپریم کورٹ نے پھر کہا جان محمد صاحب کو کہ اگر آپ چاہیں تو پھر اپنا آئی جی کا جو ٹینیور ہے یا جو مدت ملازمت ہے یا اسلام آباد میں آئی جی کی حیثیت سے کام کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جان محمد صاحب نے کہا کہ مجھے جانے دیں اور میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی۔ یہ صرف ایشو تھا کہ اعظم سواتی صاحب نے فون کیا تھا، وہ فون کیوں نہیں اٹینڈ ہوا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر۔ اب یہ صورتحال ہے، اس نقطے کو آپ اگر ڈی آئی جی ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب سے اگر آپ کمپیئر کریں، وہ بھی ڈی جی ایف آئی اے تھے، اس سے پہلے وہ بھی آئی جی رہ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ وہ یہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اور انہوں نے اپنی جو مدت ملازمت ہے ختم ہونے سے بہت پہلے، یعنی کہ 3 4 5 ماہ پہلے انہوں نے چھٹی لے لی اور پھر واپس نہیں آئے۔ یعنی کہ سیاسی طور پہ یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ مخالفین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ بہت جگہوں پہ سیاستدانوں کے حوالے سے یہ بات سننے میں آئی کہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب جو تھے وہ کیوں یہاں سے اپنی چھٹی لے کے یا رخصت پہ چلے گئے، اور مدت ملازمت سے پہلے، یعنی ان کا جو مدت ملازمت کا جو وقت تھا وہ مکمل ہونے سے پہلے وہ چلے گئے۔ تو یہ اگر آپ ان کے ساتھ ملا لیں جو کہ پنجاب کے اندر 5 آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جی صرف 5 نہیں بلکہ یہ 8 ہیں۔ 8 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے ناصر درانی صاحب جن کی بڑی تعریفیں کے پی کے اندر کی گئی، ان کو بھی یہاں رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، بڑا کام ہے، تعریف بھی کی گئی، تو یہاں پہ آ کے ریفارمز کے حوالے سے آپ آ کے یہاں پہ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہاں پہ تجربہ اپنا جو ہے آ کے پولیس ریفارم میں لگائیں۔ تو جیسے ہی جان محمد صاحب کے ساتھ یہ ایشو ہوا اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ کہ جی آپ نے اعظم سواتی صاحب کا فون کیوں نہیں اٹھایا، تو پھر ناصر درانی صاحب نے بھی کہا کہ میں زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ
ناصر درانی صاحب، جان محمد صاحب، بشیر میمن صاحب کو بھی اگر ساتھ ملا لیں تو پھر یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جی 5 آئی جی پنجاب کے اور 3 یہ ہو گئے 8۔ اور دوسرا نقطہ آپ اگر یہ شامل کریں کہ جو آئی جی امام کلیم صاحب تھے وہ پنجاب کے اندر بھی آئی جی تھے، وہ سندھ کے اندر بھی آئی جی تھے۔ سندھ حکومت چاہ رہی تھی کہ ہم امام کلیم صاحب کو وہاں سے ہٹائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے، اور آئی جی کو تبدیل کر رہا ہے مراد علی شاہ صاحب، سندھ کی حکومت اور مافیاز، پتہ نہیں کیا کیا پھر صورتحال پیدا ہوئی۔ میرا نقطہ یہ ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جی یہ صرف پنجاب کے اندر کی صورتحال نہیں یا 5 آئی جیز کے تبادلے کا ایشو نہیں، یہ بنیادی طور پہ اگر یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جیسے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت پنجاب کی بھی شامل کر لیں، جیسے عمران خان صاحب نے آ کے شروع کی ہے تو آئی جی تبدیل ہوتے رہے ہیں، یہ بنیادی نقطہ ہے، جس کے بعد پنجاب اور پھر اسلام آباد کے اندر بھی آئی جیز تبدیل ہوتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ میرا یہی ہے کہ جو آئی جی پنجاب میں ہے وہ خراب لگتا ہے، وہی آئی جی جب سندھ کے اندر ہوتا ہے تو آپ ان کا دفاع کرتے ہیں کہ جی ان کو ہونا چاہیے، اور وہ جو مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے دیکھیں جی وہ مافیاز اور کیا کیا پروٹیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ وفاقی سطح پہ جب آپ آتے ہیں اور وفاق اور سندھ کا جب تضاد کی صورتحال سامنے آتی ہے تو آپ کا بیانیہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ وہی آئی جی جب پنجاب میں ہوتا ہے تو آپ 1 ماہ کے اندر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، چلے جائیں۔ ویسے یہ کارکردگی ہوتی کیا ہے، میرٹ ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو جونیئر کو سینئر پہ چلیں، وہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، ان میں بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو زیادہ جو طاقتور ہوگا ایک حوالے سے انرجی کے حوالے سے ان کو آپ دے دیں گے اور ان کو آپ کہہ دیں گے کہ جی آپ اپنے نتائج دیں، تو یہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرکٹر رہے ہیں، تو ورلڈ کپ میں دیکھیں کہ وسیم اکرم کو کیسے آگے کیا، اور تجربہ عمران خان صاحب کا، انرجی وسیم اکرم کی، تو نتائج کیا نکلے۔ جو عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس کا وہ اعزاز بھی دیتے ہیں یا ٹائٹل بھی دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ آئی جی کے تبادلے کی وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں بلکہ پنجاب سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے سندھ کے حوالے تک جو ہے نا مختلف بیانیے کی صورت میں جاتی ہے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ عمران خان صاحب جب ڈی چوک پہ ہوتے تھے تو ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کا کہنا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وقت کے حکمرانوں کی بات نہ مانے نیکوکارا، آپ نے اچھا کیا کہ وقت کے حکمرانوں کا آپ کہنا نہیں مان رہے۔ یعنی جب ڈی چوک پہ تھے تو بیانیہ یہ تھا کہ جو وقتی حکومت ہے ان کا کہنا نہ مانے اور جو حق اور سچ کی بات ہے وہ مانے۔ نیکوکارا صاحب کو مخاطب ہو کے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت کے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں یا عثمان بزدار صاحب کی سطح پہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کی حکومت کا کہنا جو نہیں مانے گا وہ نہیں رہے گا۔ یہ عمران خان صاحب، ڈی چوک والے عمران خان صاحب اور آج کے عمران خان صاحب میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے۔ یہ آئی جی جو سندھ میں لگا ہوتا ہے وہ وہاں پہ اچھا نظر آتا ہے، ان کو رہنا چاہیے، ان کو لڑائی کرنی چاہیے سندھ حکومت کے ساتھ، وہ لڑائی تھی یا نہیں ایک الگ بحث ہے۔ وہی آئی جی امام کلیم صاحب پنجاب میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ سے زیادہ وہ رہ نہیں سکتا۔ ڈی جی ایف آئی اے ہو، اسلام آباد کے آئی جی ہوں یا 5 آئی جی پنجاب کے اندر ہوں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور کارکردگی کیا 1 ماہ کے اندر، 2 ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر ان کو کارکردگی دکھانی ہے؟ یہ کیا مقصد ہے کہ 2 ماہ کے اندر کیا کارکردگی پنجاب کے آئی جی دکھا سکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو پنجاب کے آئی جی کو تبدیل کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک افراتفری کسی کیفیت پیدا کی ہے، وہ صرف پولیس کے اندر کی افراتفری نہیں ہے، یہ بیانیے کے تضاد ہیں اور بہت سارے نکات ہیں جن کو میں پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جی اسلام آباد کے آئی جی، ڈی جی ایف آئی اے اور ناصر درانی صاحب کا چلا جانا، یہ بنیادی طور پہ 8 آئی جیز کا ایشو یہاں پہ بنا۔ اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ وہی آئی جی جو ہے وہ سندھ کے اندر جو اچھا نظر آتا ہے وہ پنجاب کے اندر آپ کو اچھا نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ آپ بیانیہ یہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں یا وقت کی حکومت ہے ان کا کہنا مانیں، اور سندھ کے اندر آپ یہ بیانیہ نہیں رکھتے، اور ساتھ میں جب آپ ڈی چوک پہ ہوتے ہیں تو آپ کا بیانیہ ہوتا ہے کہ وقت کی حکومت کا کہنا نہ مانیں، اور جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پھر یہ بیانیہ آتا ہے کہ وقت کی حکومت کا بیانیہ تسلیم کریں۔ تو میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہی، نہ ہی نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز یعنی جو بھی اپوزیشن میں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے، بلکہ بیوروکریسی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، عمران خان صاحب
کسی آئی جی یعنی خاص طور پہ اگر پولیس کا ذکر کریں تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بڑے سوال اٹھے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کو وہ کارکردگی دکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے حوالے سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور احسن اقبال صاحب نے کل یہاں پہ کہا بھی تھا کہ کارکردگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی طرح ان کو کارکردگی دکھائی جائے۔ اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے، یعنی کہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی صورت، یہ احسن اقبال صاحب کے الفاظ ہیں، تو پھر وہ اپنی کرسی پہ نہیں رہ سکے گا۔ بنیادی طور پر یہ نقطہ ہے، اور وہ نقطہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر زیادہ ہمیں بحث ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ تضادات ہیں جو موجودہ حکومت پہلے دن سے ہی اپنے آغاز سے ہی وہ شروع کر چکی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ وہ تضاد ہے جو صرف یہ کوئی سولین اور پارلیمانی سیاست کے اندر کی بات نہیں، بلکہ بیوروکریسی کے اندر بھی ایک افراتفری کی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔